پاکستان میں جس طرح ہر سبزی میں ہر گھر کے اندر آلو فٹ کر دیتے ہیں نا زبردستی، ہر سبزی کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہے اور پک بھی جاتی ہے، اس طرح ہر سیاستدان اپنے منشور کا اور اپنے منجن بیچنے کا استعمال کرنے کے لیے اسلامک ٹچ کا استعمال ضرور کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ ٹچ میں نے نہ دیا تو میں جتنا بھی صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، میں جتنا بھی ثابت قدم ہوں، میں جتنا بھی آنیسٹ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز ایموشنز ہیو ٹو بی اپیلڈ، ادروائز یہ جو ہرڈ ہے سارا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ صدیوں سے جو ہے نا اس خطے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بیوقوف ہم بنتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم خلافت موومنٹ بیوقوف بن رہے تھے پارٹیشن سے پہلے، جب آزادی کی بات کرنی چاہیے تھی تو ہم ترکوں کی بات کر رہے تھے یہاں پہ، اور اب ہم اس بات پہ بیوقوف بن رہے ہیں کہ کون کتنا اسلامک ٹچ دے کے ہمیں خوش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ سیاست میں اس اسلامک ٹچ کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے ہی ہے۔ جب آپ ایشوز کی بات کریں گے، جب آپ ان نیریٹیوز کو اکھاڑ کے سائڈ پہ کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے مسائل حل کر کے دو، یہ منجن اور چورن بعد میں بیچنا ہمیں، تب مسائل حل ہونا شروع ہوں گے۔ تو یہ اسلامک ٹچ کی جو پالیٹکس ہے، یہ تبھی ختم ہو سکتی ہے جب پاکستان میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جائے جو کہ انسانی حقوق کو مقدم سمجھے، نہ کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو بیوقوف بنائے مذہب کا استعمال کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مزمل شاہ صاحب نے اپنی ایک ریسنٹ ویڈیو میں اسلامی ٹچ پر بات کی ہے، اور کیا خوب بات کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کس طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں مختلف پولیٹیشنز نے اور لیڈرز نے اسلامی ٹچ کا استعمال کیا، اور کس طریقے سے بعد میں پھر یہ اسلامی ٹچ ان کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ بہرحال جو بھی ان کی ویڈیو تھی، ایک اعتبار سے تو ہم اس سے اگری کرتے ہیں۔ دین کو کسی بھی صورت میں استعمال کرنا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یا دنیاوی لحاظ سے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اس دوران جو اسلام کے حوالے سے جو جنون کوششیں بھی ہوئیں، ان کو بھی انہوں نے اسلامی ٹچ کے اندر ہی ڈال دیا۔ یہ بات ان کی طرف سے زیادتی تھی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر جو اسلام ایک طرح سے رچا بسا ہے، یعنی یہ اسلام آئیڈیالوجیکل تو نہیں ہے لیکن کلچرل ضرور ہے، اور یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ جو مسلم سوسائٹیز ہیں، اگر ان کو اوور آل دیکھا جائے تو انہیں کچھ نہ کچھ تعلق اسلام کے ساتھ ہے، چاہے کلچرلی ہی صحیح، لیکن بہرحال یہ بھی ایک غنیمت ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ رجحان باقی ممالک سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو اس کو جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا، وہ تو بالکل انہوں نے ایک نیگیٹو لائٹ میں سے پیش کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سید مزمل شاہ صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹلی سیکولرائز ہو جائے۔ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار بارہا کرتے رہے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر، اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کمال اتاترک کی طرح کوئی لیڈر آتا ہے جو ریڈیکلی جو ہے سیکولرائز کرے کنٹری کو، تو وہ اس سے بھی اگری کریں گے، انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ایمبیشنز ہیں، ان کی چاہت یہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس پوری تاریخ کو جس اینگل سے پیش کیا ہے، اس میں یہی بات واضح کی بار بار کہ، اور یہ ایک طرح سے میسج وہ دے رہے ہیں سیکولر لیڈرز کو یا ان لیڈرز کو جن کا تعلق اسلام سے کچھ خاص نہیں ہے، کہ دیکھیں آپ اسلام کا ٹچ استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور عوام سے یہ کہہ رہے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس اسلامی ٹچ سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو کہ انہوں نے واضح کیا، اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی واضح ہو، ان کی آڈینس کے سامنے بھی یہ کھل کے سامنے آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بار بار ملک کے جو سیکولر لیڈرز ہیں اور ایسے لیڈرز جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کو اسلامی ٹچ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی عوام میں اسلام سے جو محبت ہے وہ کسی حد تک موجود ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی نظریاتی لحاظ سے محبت نہیں ہے، لیکن ایک کلچرل یا ایک ٹریڈیشنل محبت جو ہے وہ ضرور ہے، اور یہ بھی کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کنڈیم کریں، بلکہ ایک خوشائند بات ہے، اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان کے علاوہ دیگر مسلم ممالک میں بھی ایسے ہی ٹرینڈز آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے سرویز ہیں، بہت سے پولز آپ کو مل جائیں گے۔ ایک جو ریسرچ گروپ ہے، واشنگٹن بیس ایک ریسرچ گروپ ہے، پیو ریسرچ فورم،
انہوں نے بھی ملٹیپل ٹائمز جو ہے یہ سروے کیا مسلم کنٹریز کے اندر. 2013 میں بھی ان کا ایک سروے شائع ہوا تھا، اس کے بعد 2016 میں بھی ہوا، اور ابھی ریسنٹلی بھی کچھ اس حوالے سے کچھ سروے سامنے آیا ہے. یہ کچھ رزلٹس آپ کے سامنے ہم ابھی دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسلم کنٹریز کے اندر ملائیشیا کے اندر دیکھیں تو 86% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعہ لاء چاہیے. پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج جو ہے وہ 70+ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مسلم کنٹریز کے اندر، یعنی یہ موسٹ آف دا مسلم کنٹریز میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے حق میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس قسم کی شریعت چاہتے ہیں، وہ کس قسم کا شریعہ لاء چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف انٹرپریٹیشن ضرور ہوں گی، لیکن پرنسپلی تو وہ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں. یہ بہرحال ایک خوشائند بات ہے جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں بھی اسلامی ٹچ کے کھاتے میں ڈال دیں جو کہ جینوئن کوششیں تھیں اسلامائز کرنے کے حوالے سے پاکستان کو. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا، یا اس سے پہلے 1956 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، وہ اسلامک بنیادوں پر انہوں نے کھڑا کیا گیا تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ کہ اسلامی ٹچ نہیں تھا. اس کے پیچھے جو لوگ بھی کھڑے تھے وہ ان کی ایک جنون کوشش تھی کہ پاکستان کو اسلامائز کیا جائے. اور بعد میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 1973 کا جو آئین بنا اس کے اندر ایک نیشنل کنسنسس ہوا، اور جو بھی اس کے اندر اسلامک ایلیمنٹس ڈالے گئے، یہ تو ایک طرح سے پاکستان کا طور امتیاز ہے. یعنی پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس کے اندر اس طریقے سے کانسٹیٹیوشنلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلق کو ایکسیپٹ کیا گیا. تو یہ سب کاوشیں جو تھیں اسلامی ٹچ نہیں تھے. انفارچونیٹلی انہوں نے ایک ہی لے میں پھر سب کو جو ہے ٹارگٹ کر دیا، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر ضیاء کا جو دور ہے، ہم بھی بہت سے اعتبارات سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ضیاء کے جو بھی اقدامات تھے ان سے بھی، اور ان کی جو بھی پالیسیز تھیں ان سے بھی. یعنی ملک کے لیے نقصان دہ بھی رہیں ان کی کئی پالیسیز، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ایک برحق بات ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جتنی زیادہ اسلامائزیشن کی اتنی اس سے پہلے نہیں ہو سکی تھی. یعنی پاکستان کا پورا نقشہ ہی انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا. پاکستان آرمی کو انہوں نے بالکل چینج کر کے رکھ دیا. وہاں پہ اوپنلی جو ہے وہ شراب جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی میسز کے اندر، وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، یہ ساری خرافات ختم ہو گئیں. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کو اسٹیبلش کیا، اس کے علاوہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کو اسٹیبلش کیا، اور اس والے سے جو پروسیسز تھے وہ بھی ڈیولپ کیے. تو یعنی یہ جو ان کی کاوش ہے، ان کی جو بھی کوشش ہے، یہ ہمیشہ ان کو ہم سراہتے رہیں گے. یہ پازیٹیو کوشش تھی، کوئی اسلامی ٹچ نہیں تھا. ہاں، اس کے بعد جو بھی معاملہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آتا ہے عمران خان صاحب کا، تو بالکل ہم بھی یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے جلسوں میں جہاں پہ موسیقی چل رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ناچ گانا عام ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ایجا کا نعبد و ایجا کا نستعین بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو قاسم سوری کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی کہ جب وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا اسلامی ٹچ بھی دیتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سیکولر لوگ بھی ہیں، اور مذہبی ٹچ بھی انہوں نے دیا ہے اپنے جلسوں میں اور اپنی تقاریر کے اندر. لیکن کچھ جو ان کی اچھی کاوشیں، اچھی کوششیں ہیں یا اقدامات ہیں، ان کو بھی بہرحال ہم سراہتے ہیں. وہ بہرحال ہم ان کو اسلامی ٹچ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مخلص لوگ جو اسلام سے مخلص ہیں، وہ عمران خان کے قریب بھی ہیں، ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے ایک کاوش کر کے، ایک جدوجہد کر کے اس کو نافذ کروایا. جیسا کہ سنگل نیشنل کیریکولم کا معاملہ تھا، بڑی اچھی بات تھی، بڑی اچھا اقدام تھا ان کا. پھر رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی انہوں نے بنائی، القادر یونیورسٹی بنائی. تو اس طرح کے جو بھی اقدامات تھے بہرحال ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے. پھر اسلاموفوبیا کے خلاف جو UN کے اندر انہوں نے ایک آواز بلند کی. تو یہ سب ان کی ایسی کاوشیں ہیں جن کو ہم خالی اسلامی ٹچ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. تو بہرحال ہمیں ایک بیلنس اوپینین ہی رکھنا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے اسلامی ٹچ کا استعمال کیا، اور اس کی ہم نے بتا دی توجہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر اسلام سے محبت موجود ہے. اور اگر کوئی اسلامی ٹچ استعمال نہیں کرے گا تو اس کو وہ پاپولیرٹی نہیں مل سکتی. تو بہرحال ہم اس کو ایک خوشائند بات ہی سمجھتے ہیں. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچرل اسلام ہے یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر پائے گا، اور ہمیں دوبارہ سے آئیڈیالوجیکل اسلام کی طرف جانا چاہیے. یہ کاوش ہمیں کرتے رہنا ہے. لیکن بہرحال اس حوالے سے
جو پاکستانی عوام میں اور امت مسلمہ میں ایز اے ہول جو عوام کے اندر ایک محبت پائی جاتی ہے اس کو ہم ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کمال اتاترک کی طرح ایک بندہ آئے اور یہ جو کلچرل اسپیکٹ ہے اسلام کا اس کو بھی کھرچ کے رکھتے جیسا کہ اس نے ترکش جو بھی سوسائٹی ہے اس کے ساتھ کیا. تو یہ تو ساری بات ہم نے واضح کر دی. لیکن اینڈ میں جو ایک بات کی اس پہ بھی ہم کمنٹ کرتے ہیں اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اپنی ویڈیو کو. لاسٹ میں انہوں نے ایک بات جو ہے وہ مناسب بات نہیں تھی, نامناسب بات انہوں نے کی کہ جب انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی عوام جو ہے وہ اسلامی ٹچ کا تو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ٹچ کا وہ استعمال نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آبادی جو ہے بڑھ رہی ہے. تو یہ اکثر جو ہے سیکولر لبرل طبقات کا یہ ایک پروپیگنڈا رہا ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے, کم کیا جائے. لیکن اب جو جدید ہمارے سامنے عدد و شمار آئے ہیں, ڈیٹا آیا ہے, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زیادہ آبادی ہے یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے, آپ کے ملک کی ایک اسٹرینگتھ ہے. مائیکل اسپینس یہ ایک نوبیل لوریٹ ہیں جو یہ پائڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی, ان کی اینول جنرل میٹنگ تھی, 36 غالباً اینول جنرل میٹنگ تھی بیوٹمس یونیورسٹی کوئٹہ کے اندر. اس میں انہوں نے ایک آن لائن خطاب دیا اور اس میں واضح کیا کہ جو گلوبل اس وقت چیلنجز ہیں اکنامکلی وہ کیا کیا ہیں اور کس کس طریقے سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر ورلڈ اکانومی کے حوالے سے. تو انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا کہ سب سے جو بڑے بڑے چیلنجز میں سے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں وہ ایجنگ اکانومیز ہیں, یعنی ان کے اندر اب جو ہے نوجوان ختم ہو گئے. اب یہ نوجوان ختم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ گروتھ ریٹ ان کا اس طریقے سے نہیں رہا اور وہ اب نیگیٹو میں چلا گیا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہاں پر یا تو بالکل بچے ہیں یا بوڑھے ہیں. نوجوان طبقہ جو کہ اصل میں جو ہے اکانومی کو ڈرائیو کرتا ہے وہ ختم ہو گیا. تو پاکستان کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو پاکستان کا تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یوتھ بلج چل رہا ہے یہاں پر, یعنی یہاں پہ 60 سے 70% یوتھ ہے ہمارا یہاں پر. تو یہ ایک اسٹرینگتھ ہے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ساؤنڈ کر لیں, یعنی ان کو ٹیکنیکل سکلز دے دیں اور ان کو ایکسپوجر دے دیں, تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں بلکہ یہ دنیا کی جو ایجنگ اکانومیز ہیں وہاں پہ بھی جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان لا سکتے ہیں. تو اگین یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو کہ اس کی رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ اب آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی جو آبادی کو کنٹرول کرنے والے ان کے لیڈرز تھے وہ اب سفر کر رہے ہیں اس جنریشن گیپ سے, اور جس کی وجہ سے ان کی اکانومیز اب سٹرگل کریں گی آنے والے وقتوں میں. تو اگین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی نیچرل ہیں, اور جب ذری بات اب گلوبل اکانومی بن گئی ہے تو لوگ اس طرح نہیں سوچتے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کنفائنڈ رہیں گے اپنی ٹیریٹریز کے اندر, لیکن دنیا گلوبل ولیج بن چکا ہے. اب اگر آپ کی آبادی بڑھتی بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے, دنیا میں جائیں گے, مختلف جو ہے مواقع ان کو ملیں گے اور وہاں سے جو بھی ان کی ایفرٹس ہوں گی اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کا نام بھی بلند ہوگا. لیکن شرط یہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی اگر آپ ان کو جو ہے ٹیکنیکل سکلز نہیں دیں گے اور ایٹ پار نہیں لے کے آئیں گے جو بھی اس وقت دنیا میں ایکسلنس ریکوائرڈ ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں ان کی اس ویڈیو کے اوپر. کچھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں ان کے اس انالیسس سے, کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں, لیکن ہم یہ ضرور اینڈ میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیسنٹ انداز میں بات کو کرتے ہیں, ان کو نامناسب بات نہیں کرنی چاہیے, جیسے کہ انہوں نے 1-2 دفعہ اپنی اس ویڈیو میں جو ہے اس کا استعمال کیا, نامناسب الفاظ کا استعمال کیا. پر یہ ہماری ان کے لیے دعوت ہے. جزاکم اللہ خیر.